قوم عاد اور قوم سمود کا مسئلہ کیا تھا؟ پیٹ بھرے ہوئے تھے اور قد لمبے لمبے، صحتیں بڑی خاندانی رکھی ہوئی تھی، تو ان کو پیغمبروں کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں، تو اللہ نے ان دونوں قوموں کو جو ہلاک کیا بہت ہلکی چیز سے، آواز سے ہلاک انسان آرام سے ہوتا نہیں، بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں، بہت بڑا دھماکہ ہوگا تو کان کے پردے پھٹ جائیں گے، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے فرشتے کو حکم دیا، زور سے چیخ مارے اور ان کے کلیجے پھٹ جائیں، آواز ہلکی چیز ہے۔ تو اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ تم جو اپنے قد کاٹ پہ ناز کرتے ہو نا، تم ہمارے فرشتے کی آواز کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے جو اتنی ہلکی چیز ہے۔ اور قوم عاد کو تباہ کیا ہوا سے، ہوا بھی بہت ہلکی چیز ہے، ہوا بھی بہت طوفانی چلے گی تو پھر بھی مرتے نہیں ہیں لوگ اتنے آرام سے، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے قوم عاد پر 7 دن اور 8 راتیں جو ہوا مسلط کی ہے، اس 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن جو ہوا مسلط کی ہے، تو فطر القوم فیہا سرعا، اے مخاطب اگر تو اس منظر کو دیکھتا تو تجھے ایسا لگتا، سرعا عربی میں کہتے ہیں جو پہلوان جس کو پچھاڑا گیا ہو رنگ میں، پہلوان کو گرانا آسان کام نہیں ہوتا، اس کو اٹھا کے پٹکا جاتا ہے، اسی جیسا پہلوان۔ تو اللہ کہتے ہیں تو اس قوم کو اگر اس منظر کو دیکھتا نا، 8ویں دن جو ان کی حالت ہوئی ہے، 8ویں دن کا جب سورج غروب ہوا ہے، تو اے مخاطب اگر تو وہاں کھڑے ہو کر اس قوم کو دیکھتا، پہلوان ہیں جن کو اٹھا کے پٹخا دکھ گیا ہے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں نا، باغات ہوتے ہیں، اور ان کو جڑوں سے کاٹ دیا جائے تو تنے کیسے زمین پہ گرے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے بڑے بڑے قداور لوگ زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ انسان پہ تکبر زیب نہیں دیتا، کوئی اوقات نہیں، ہوا ہمارا بیڑا غرق کر سکتی ہے، پانی بیڑا غرق، پتنگوں کی طرح پانی میں بہتے ہیں لوگ، تو اس لیے بھائی یہ روڈ لائنر بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور زبان سے بھی کبھی ایسے جملے نہ نکالا کرو۔ تو جب تک تواضع نہیں ہوگی، انسان اللہ کو نہیں مانتا، حقوق بھی ادا نہیں کرتا۔